السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے درمیان جو مہمان شخصیت ہیں ان کا تعلق تو سیاست سے ہے، لیکن رہتے وہ پاکستان سے باہر ہیں، یعنی اوورسیز ہیں، اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج وہ پشاور تشریف لائے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمارے اسٹوڈیوز آئیں تاکہ کچھ سیاسی حالات جو ہے ان پر بات چیت ہو۔ میں تعارف کراؤں آپ کا تو بڑا ٹائم لگے گا، لیکن گفتگو کے دوران ہم جو ان سے پوچھیں گے یقینی طور پہ آپ جان جائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے تھے، جیالے ہیں، اور خاصا کنٹریبیوشن ہے ان کو پارٹی کے حوالے سے اوورسیز، چونکہ نہ صرف لندن میں بلکہ سارے یورپ کو دیکھتے ہیں۔ میں جناب آصف علی خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آصف، آپ تشریف لائے۔ اور آج کل تو ویسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، سندھ میں حکومت مل گئی، بلوچستان میں آپ کی حکومت آ گئی، اور آصف زرداری صاحب صدر بننے جا رہے ہیں، تو آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپل پارٹی جیسے کہ آپ نے دیکھا الیکشن کی جو موومنٹ چلی، جو کیمپین اگر کسی پارٹی نے کی ہے تو وہ ایک پاکستان پیپل پارٹی تھی، اور جناب ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس وقت پورے ملک میں اس کیمپین کو چلانے کا۔ اور ہم نے میدان میں رہ کے ڈٹ کے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کیا، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی اور دوسری پارٹی کا کوئی چیئرمین، کوئی لیڈر اس طرح میدان میں اترا ہوا نظر آئے، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بھی بات ہے۔ اور ینگ چیئرمین جو سلوگن تھا چنو نئی سوچ کو، تو اس کو لے کے وہ بھرپور طریقے سے گلی گلی چپے چپے تک پاکستان کے گئے، اور اپنا جو ہے نا وہ موقف، وہ منشور جو ہے نا دنیا کے آگے پیش کیا، لوگوں کے آگے پیش کیا۔ اور پاکستان پیپل پارٹی پھر دیکھیں جیسا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر اس کو کہا جاتا ہے، گو کہ پی کے میں بھی ہمارے پاس ایک سیٹ ہے اپنا نیشنل اسمبلی کی، تو کافی بہتر ایک سچویشن سے ہم گزرے ہیں، اور آنے والا وقت انشاءاللہ پھر دیکھیں گے پاکستان پیپل پارٹی کا ہی ہوگا، جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب محنت کر رہے ہیں اور جس طرح اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ آصف، جو محنت پنجاب میں ہم نے دیکھی، بلاول صاحب خود تشریف لے گئے، زرداری صاحب خود وہاں پہ جا کے انہوں نے کافی ٹائم گزارا، پھر بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ سرفراز بگٹی نے شمولیت اختیار کی پیپلز پارٹی میں، پھر وزیر اعلیٰ بھی بن گئے۔ خیبر پختونخوا میں یہ کمی، یہ کوتاہی کیوں ہے؟ خیبر پختونخوا میں دیکھیے جی، میرا اپنا جو ذاتی ایک تجربہ رہا ہے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، یہاں پہ ہمیشہ سیاست کی جو کسوٹی ہے یا کہہ تجربہ گاہ، ہمیشہ یہاں سے آپ کو نئی پارٹیاں، نئی حکومتیں، جس طرح کہ ایم ایم اے بھی آپ کے سامنے گزری، پھر آپ کے سامنے جو ہے نا تحریک انصاف بھی ہے، تو یہ چیزیں وقتاً فوقتاً لوگوں کے ذہنوں میں، گمان میں کہ بھی چینج، لیکن حقیقی چینج آیا ان 10 سالوں میں یہ پاکستان تحریک انصاف لے کے آئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ میں آج کسی بھی گلی یا کسی بھی کوچے پشاور سے لے کے یا کسی اور شہر میں جاؤں کہ پی کے گے تو مجھے کوئی نظر آئے۔ ہمارے دور میں 2008 کی جب میں بات کرتا ہوں، این پی جب ہمارے ساتھ تھی، تو اس وقت کا پشاور اس سے بہت بہتر تھا۔ یہاں کے معاملات کیوں خراب ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ لیڈرشپ کی کمی ہے، آپس کی جو ہے نا کچھ تنظیمی معاملات ہیں، تو ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی، تو جو محمد علی شاہ بادشاہ ہے ہمارے پریزیڈنٹ کے پی کے، انہوں نے اس چیز کا عزم کیا کہ میں ہر صورت پاکستان کی اس کے پی کے کی اس گرتی سچویشن کو، اس گراف کو واپس لے کے آؤں گا۔ اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کی ان کی باڈی لینگویج تھی، اور وہ یہ طاقت رکھتے ہیں، یہ حوصلہ رکھتے ہیں، یہ عزم رکھتے ہیں کہ اس کو کم بیک کیا جائے۔ لیکن وہ جذبہ بھی تو نہیں رہا۔ جب مجھے یاد ہے کہ جب آپ پی ایس ایف میں ہوتے تھے، یونیورسٹی میں آپ نے جلسے جلوس بھی کیے، تقریبات بھی کی، اور پارٹی کو کافی آگے لے کر گئے۔ میں اسٹوڈنٹس کی سطح کی بات کر رہا ہوں، اور جب اسٹوڈنٹس سے پابندیاں لگیں اور یہ سلسلے ختم ہو گئے تو میرا نہیں خیال کہ پھر پیپلز پارٹی دوبارہ جو ہے وہ عروج پا سکی۔ ہاں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ دیکھیں ہمارے ٹائم پہ جب یونیورسٹیز کالجز کا نظام دیکھ لیں، تنظیمی حالات منفرد قسم کی نوعیت کے تھے، اور جو مرکزی لیڈرشپ تک تو ہماری سوچ بھی نہیں جاتی تھی۔ صوبائی لیول پہ ہم اتنے ایکٹیو ہوتے تھے، اور ہماری جو ہے نا ہر بات، ہر چیز صوبائی لیول کے جو لیڈران تک منسلک ہوتی تھی، اور اس میں بھی ہم ایک ایکٹیو رول پلے کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ ورکر، جیالہ
فقدان کہاں پہ آیا؟ فقدان آیا کہ جو انڈسٹری ہے پی ایس ایف, پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن, کالج کے لیول پہ جو پروڈکشن تھی وہ اب بند ہو چکی ہے. ہر والد, ہر ٹیچر وہ چاہتا ہے کہ میرا کالج پالیٹکس سے صاف ہو. ہر والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ صرف پڑھنے جائے. تو ہم نے تو بار بار کہا ہے, اور میرا تو ہمیشہ اکثر جب محفلوں پہ بیٹھتے ہیں, ٹویٹر سپیسز پہ, ہم کہتے ہیں جی ہر شخص کو آگے آنا چاہیے, ہر ینگسٹر کو پالیٹکس جوائن کرنی چاہیے, چاہے وہ این پی کے ساتھ کرتا ہے, تحریک انصاف کے ساتھ کرتا ہے, کسی بھی پارٹی, لیکن شعور کے لیے آگے جو ہے نا اس پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کم از کم وہ پارٹیوں کو جوائن کریں. اس سے جو چینج آئے گا دنیا میں, جو ملک میں, جو وہ اس ریجن میں, وہ پھر دیکھنے والا ہوگا. تو جو پروڈکشن ہے وہ بند ہو چکی ہے. آپ چونکہ لندن میں کافی عرصے سے مقیم ہیں, اور میں تصویریں دیکھ رہا تھا کچھ کہ جب بھی بلاول صاحب وہاں پہ تشریف لے گئے, آصف زرداری صاحب جاتے ہیں, پیپلز پارٹی کے رہنما جاتے ہیں, چاہے جرنلسٹ بھی جاتے ہیں, تو وہ ضرور آپ سے ملتے ہیں. میں زرداری صاحب کے بارے میں پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ آج کل تو صدر بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی چینجز اور بھی آئیں گی, وہ آصف زرداری سب پر بھاری والی باتیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. آپ نے زرداری صاحب کو کیسا پایا؟ دیکھیے جی, ہمیشہ زرداری صاحب ایک ملنسار, خوبصورت جو ہے نا طریقے سے ملنے والے انسان ہے. اور ریسنٹلی ابھی پارلیمنٹ میں بھی جب میں زرداری صاحب کو دیکھا تو رہا نہیں کیا, میں کہا زرداری صاحب آئی لو یو, تو ان کی نظر نہیں پڑی. دوبارہ میں نے ان کو کہا, میں کہا زرداری صاحب آئی لو یو, تو وہ پیچھے مڑ کے انہوں نے جس انداز میں کس دی, اور وہ تو ان کا ایک اپنا ایک انداز ہے پیار کا, محبت کا, اور ہر جالا اس کو جو ہے نا بھاتا ہے, ہر جالا اس کو پسند کرتا ہے. تو ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیپلز پارٹی میں تمام ایسے جو لیڈران ہیں وہ بڑے خوبصورت اور بڑے جو ہے نا ایک پیار کرنے والے ملے ہیں. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب کا تو پھر ایک الگ ہی سٹائل, ایک الگ ہی جو ہے نا پیار کرنے کا طریقہ ہے. تو جیسے کہ آپ ساروں کو پتہ ہے, اسی طرح ہمیں بھی جو ہے نا اندازہ یہ کہ انشاءاللہ جو محبت اور پیار کا جو جذبہ ہے ان کا ورکروں کے لیے, جالوں کے لیے, وہ اسی طرح قائم دائم رہے گا. اور اب پھر آگے جا کے بلاول صاحب, کیونکہ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں سلولی جو ہے نا آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ جینز میں پھر انسان کی ہوتی ہے محبت, والدہ کی بھی یہی تھا. خاص طور پہ بلاول صاحب نے تو آپ دیکھیے نا, جب وہ فارن منسٹر تھے اور جس طرح انہوں نے پاکستان کی جو مشکلات تھیں اس کو کم کرنے کی کوشش کی, اس کی تو شہباز شریف صاحب بھی بڑی تعریف کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک ینگ ویژن کیا ہوتا ہے, ویژن یہی ہے کہ ایک لیڈرشپ آپ کی کیا سوچتی ہے, فیوچرسٹک اپروچ اس کی کتنی ہے, یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. لیڈر صرف یہ نہیں کہ بھئی میں, جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کسی بعض جماعتوں کے لیڈران, وہ جس قسم کی ان کی گفتگو ہے, جس قسم کی وہ جو ہے نا, یہ سیاست اس کو نہیں کہا جا سکتا. آپ اپنے ملک کے لیے, اپنی عوام کے لیے اس میں کوئی جیت کے یا حاصل نہیں کر سکتے, لوزر ہی کھلا سکتے ہیں. تو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے میرے خیال, اور ہمارے لیڈر کر. اچھا, یہ میں پوچھنا چاہوں گا اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے کہ وہ موجودہ پاکستان کو, جو پاکستان کے حالات ہیں, میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کروں گا, مجموعی حالات کی بات کرتا ہوں, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایکچولی اوورسیز میں ایک دم سے جو ہوا چلی پی ٹی آئی کی, تو وہ ایک نہ سمجھنے والا وہ تھا کہ بھئی ایک دم سے تمام چپے چپے میں ہم نے دیکھا کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یا اس کو چاہنے والوں کی ایک بھرمار لگی ہوئی ہے. اور اس میں جتنی تیزی آئی پچھلے 8-10-15 سالوں میں, تو ہمارے لیے بھی بڑا حیران کن تھا. لیکن جیسے کہ میں نے کہا, پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ایک پرانی پارٹی ہے, ہمارا ورکر, ہمارا جالا اسی طرح وہاں پہ موجود ہے, اوورسیز میں بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. لیکن کچھ جو نواز شریف کے گھر کے باہر جو چیزیں ہو رہی ہیں, شاید دنیا کو لگتا ہو کہ بھئی وہاں پہ بہت یہ لوگ زور میں ہیں یا بہت ہی کوئی ایفیشینٹلی یہ کام کر رہے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے. بس یہ نواز شریف کے گھر کے باہر آپ کو نظر آتے ہیں 8-10-15-20 یا بہت اکٹھے ہو جاتے ہیں کہیں 80-100, تو وہ ایک ان کی جو ہے نا پاور شو نظر آتی ہے. ادروائز الحمدللہ پاکستان پیپل پارٹی یورپ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں, ان کی تعداد ان سے زیادہ ہے. لیکن صرف وہ ہے کہ ان کو دوبارہ تنظیم میں واپس لانا, گیٹ ٹوگیدر کرنا, اور پھر ان سے جو ہے نا اسی طرح کا کام لینا جو بی بی لیتی تھی تنظیمی حوالے سے,
تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی. تو انشاءاللہ لیکن کوشش کر رہے ہیں کیسے کم بیک کرتے ہیں. لیٹس سی. آصف صاحب میرا آخری سوال یہ ہوگا, میں امتحان میں کسی آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا, لیکن آج کل جو گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں اور ہم نے مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ کا نام بھی دیکھا, کیا یہ سچ ہے؟ لیکن جی میرے لیے تو خود یہ ایک حیرانگی کی بات تھی کہ مجھ ناچیز کا نام کیسے آیا, کیا سورسز تھی. تو جیسے کہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا اسی طرح میں نے بھی دیکھا, اور باقی تو یہ لیڈران کا آصف علی زرداری صاحب کو, بلاول بھٹو صاحب کا استحقاق ہے کہ وہ کس پہ جو ہے نا کس کے سر پہ تاج سجاتے ہیں. تو اگر ہم خوش نصیب ہوئے یا ہماری کوئی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سنی ہو تو کیوں نہیں, یہ تو ایک عزت کی بات ہے, ایک وقار کی بات ہے, اور کون سا جالا نہیں چاہے گا کہ جی اسے ایسی کوئی موقع ملے. لیکن حتمی فیصلہ آصف علی زرداری صاحب کا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہی ہے. بہت شکریہ آصف, آپ تشریف لائے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے گفتگو ہوئی. ہمیں امید ہے مستقبل, کہتے ہیں جی مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوس تو نہیں ہے لیکن پر امید ضرور ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. آپ کی آمد کا بہت شکریہ.